قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے پڑھنے سے پہلے ہمیں جو طریقہ اور قاعدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم جب اس کی طرف رجوع کریں، اس کتاب سے ہدایت لینا چاہیں، تو اپنے دشمن شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی اور ہمیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ وہ کتاب جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو اپنی ذات میں خود ایک معجزہ ہے، جس کے مقابل آج تک کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا۔ ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا کلمہ الحمدللہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ استعمال کرتے ہیں، وہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا، ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جب ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ، سب تعریف، سب شکر اللہ ہی کے لیے۔ رب العالمین، جو رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سب چیزوں کو نرش کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ العالمین، صرف اس دنیا کی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کی بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد الرحمن، وہ نہایت مہربان بھی ہے، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں، وہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے، اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، ہر کام کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتے ہیں، پھر ان کاموں کے کرنے کے بعد، اس کوشش کے بعد ہمیں واپس اس کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کیا اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی میں کام کیے یا پھر اپنی مرضی کرتے رہے یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ ہے، سب سے زیادہ مہربان وہ ہے، اور ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کی۔ ایاک نعبد، ہم اپنے آپ کو اسی کی بندگی میں دیں، ہم اسی کی فرما برداری کریں، کیونکہ وہ انسان جس کا صرف ایک آقا ہوتا ہے، جس کا ایک مالک ہوتا ہے، وہ امن میں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے بہت سے خدا ہوں اور ہر خدا اپنی طرف اس کو بلا رہا ہو۔ وہ انسان جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیتا ہے، وہ امن میں رہتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ عبادت، اطاعت، فرما برداری ایک ڈسپلنڈ زندگی ایک مشکل کام ہے، اس لیے ہم
زندگی کی ان مشکلات میں، زندگی کے اس امتحان میں، اور اس کے علاوہ ہر طرح کے دکھ، درد، تکلیف اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ باقی تمام تو محتاج ہیں، سب لینے والے ہیں، دینے والا صرف وہ ہے، اس لیے صرف اسی سے مانگتے ہیں۔ اور اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں اس کی خودداری ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، وہ اپنے جیسے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ ان سے توقعات نہ رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے، سیدھا راستہ، اسلام کا راستہ، وہ راستہ جو اس کی رضا کی طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ جو اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو، وہ راستہ جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ رب راضی ہوا اور جن سے وہ خوش ہو گیا، ہمیں بھی اے اللہ تو اسی راستے پر چلا، زندگی گزارنے کے وہی طریقے سکھا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جن سے تو ناراض ہوا، جن کو تو نے دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کیا، ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے، جو سیدھے راستے کو کھو گئے، جنہوں نے اللہ کی وحی پر، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی عقل پر اعتماد کیا یا لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا، اور یوں انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، یا پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یا وہ شبہات اور شکوک میں پڑ گئے۔ لہٰذا ہمیں اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں کامیابی کی اصل منزل تک پہنچا۔ آمین۔